بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چینل میم معلومات کے تمام دیکھنے اور سبسکرائب کرنے والے دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔ چلیے آج کی ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہم اس بات پر متفق ہیں کہ مختلف قسم کی چیزیں ہیں جو اس دنیا میں کوئی نہیں کرنا چاہتا ہے۔ اس فہرست میں سب سے اوپر لوگوں کے لیے الیکٹرک شاکس ہیں۔ یہ بدقسمتی سے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے اور ہم ہمیشہ ایسی فلمیں بھی دیکھتے ہیں جہاں لوگ ضد کرتے ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں واقعی کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، یہاں 5 چیزیں ہیں جن کے بارے میں زیادہ تر لوگ الیکٹروکیشن کے عمل کے بارے میں نہیں جانتے ہیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے یہ ایک کام کر لیجئے، سبسکرائب کا بٹن دبا کر بیل آئیکن بھی پریس کر لیجئے۔ بہت بہت شکریہ۔ جی تو دوستو، نمبر 5 پہ ہے بیکٹیریا۔ کچھ ایسے بیکٹیریا بھی پائے جاتے ہیں جو بجلی کھاتے ہیں۔ بائیولوجی میں کوئی دلچسپی رکھنے والا آپ کو بتا سکتا ہے کہ زندگی ایک لچکدار چیز ہے۔ دنیا کا ہر کونا ہر طرح کے جراثیموں سے بھرا ہوا ہے، جس میں ہر قسم کی منفرد صلاحیتیں بھی ہیں جو ترقی کی طرف منزل طے کرتی ہیں۔ ایکسٹریموفیلیز نامی بیکٹیریا برف یہاں تک کہ خلا میں بھی رہ سکتے ہیں، لیکن جس چیز کے بارے میں زیادہ تر لوگ نہیں جانتے ہیں وہ ہیں وہ بیکٹیریا اور جراثیم جو الیکٹران کو کھاتے ہیں۔ ان جراثیموں کی اور وہ ان سب کی طرف دوڑتے ہوئے بھی آتے ہیں جو وہ بوفے کھا سکتے ہیں۔ سائنسدان ہمیشہ پریشان رہ کر پھر رہے ہیں اور وہ الیکٹروڈ کو ہر طرح کی جگہوں پر پھینکنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ بیکٹیریا ہر جگہ موجود ہیں۔ انہیں ہر اس جگہ سے نکالتے ہیں جس میں ٹھوس چٹان بھی شامل ہے۔ 2015 تک جب یہ مطالعہ ابتدائی طور پر شائع ہوا تھا، وہاں 8 مختلف بیکٹیریا موجود تھے جو خالص بجلی کھاتے تھے، اور اس فیلڈ کا مزید مطالعہ کیا جا رہا ہے کہ اسے مزید دریافت ہونے کا یقین ہے۔ جی ہاں دوستو، بجلی کے شاک کی وجہ سے ہارٹ فیلئر بھی ہو سکتا ہے۔ ہمارے پھیپھڑے سانس لیتے ہیں اور ہمارے دھڑکنوں کو ایک خاص تار پر چھوڑتے ہیں، اور باقی سب کچھ ان دونوں کے فراہم کردہ خون اور آکسیجن پر منحصر ہوتا ہے۔ جب کسی کو پھینک دیا جاتا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ یہ مہلک ہو سکتا ہے۔ یہ انتہائی ممکن ہے کہ بجلی کا کرنٹ لگ جائے اور کسی بھی اہم اعضاء کو نقصان نہ پہنچے، کیونکہ کرنٹ کسی چیز کے لیے سب سے آسان راستہ اختیار کرتا ہے۔ الیکٹرک شاک سے بچنے کے علاوہ دل سے گزرنے والے برقی کرنٹ سے بچنا ایک بڑی وجہ ہے کہ کسی شخص کو ہاتھ سے نہ پکڑیں تاکہ اسے برقی کرنٹ سے آزاد کر سکیں۔ جیسا کہ کرنٹ دل سے گزرتا ہے، عضو بنیادی طور پر چمکتا ہے اور فیبریلیشن نامی عمل میں تال کو دھڑکتا ہے اور پمپ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کرنٹ کو ہٹانے کے بعد بھی فیبریلیشن جاری رہ سکتا ہے اور فوری موت کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ جی تو دوستو، نمبر 3 پہ اس کا فیکٹ ہے کہ بجلی کے جھٹکے کی وجہ سے آپ کی سکن کوئلہ بھی بن سکتی ہے۔ اس کے لیے سائنسی اصطلاح کاربونائزیشن ہے، اور یہ آپ کے برقی کرنٹ لگ جانے کے تجربے میں بہت بڑا نقطہ ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کا جسم بجلی کے بہاؤ میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے اور زیادہ خستہ بھی ہو جاتا ہے، جبکہ بجلی کے بہاؤ میں رکاوٹ کسی ایسے شخص کے لیے اچھی چیز لگتی ہے جو کہ مارا جا رہا ہو۔ بجلی کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت آپ کی جلد کوئلہ ہونے لگتی ہے۔ آپ شاید پہلے ہی بہترین شکل میں نہیں ہیں۔ بڑے پیمانے پر الیکٹروکیشن کے دوران آپ کو عام طور پر جلنے والی جلن کا سبب بن سکتا ہے۔ آپ کا جسم کاربونائز ہو جاتا ہے، جو آپ کو بیکن کے جلتے ہوئے ٹکڑے سے زیادہ کرکرا بنا دیتا ہے۔ یہ اتنے بڑے جھٹکے سے بچنے کے لیے خوش قسمت کسی بھی شخص کا سب سے تکلیف دہ پہلو ہو سکتا ہے۔ جی ہاں دوستو، نمبر 2 پہ ہے پانی۔ پانی ایک اچھا کنڈکٹر نہیں ہے۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ پانی ہر مخلوق کو برقی جھٹکا بھیجنے کے لیے ناقابل یقین حد تک زبردست ہے۔ آپ بنیادی طور پر آلو کی گٹھلی کو ایک گھڑے میں پھینک سکتے، لوگوں کو ان کے بٹڑیوں میں بننے سے روک سکتے ہیں، لیکن اگر میں نے آپ کو بتایا کہ آپ سب پانی کے بارے میں غلط ہیں تو یہ صحیح۔ پانی در حقیقت بجلی کا اچھا کنڈکٹر ہے۔ یہ غیر مستقیم الیکٹرانوں کی کمی کی وجہ سے اپنے مالیکیولوں کے درمیان بمشکل ہی کوئی بہاؤ پیدا کر سکتا ہے۔ تاہم ہم سب حقیقی دنیا میں جانتے ہیں کہ بجلی پانی سے اچھی طرح بہتی ہے۔ یہ دراصل پانی میں تحلیل ہو چیزوں جیسے دھاتوں اور معدنیات کی وجہ سے ہے۔ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ گفتگو شروع کر سکتے ہیں، وہ شاید یہ کیوں چاہتا ہے کہ یہ خدا ایک انتہائی خالص خست پانی ہے۔
جی ہاں دوستوں، نمبر 1 پہ ہے بجلی۔ بجلی جسم میں داخل نہیں ہوتی۔ ہم سب نے وہ فلم دیکھی ہے جہاں کوئی بجلی سے متعلق کوئی کام کرتا ہے اور کسی وجہ سے بجلی اس شخص کو نظر آتی ہے جو روشن بہتی ہوئی توانائی کی شکل میں کیبل یا آبجیکٹ سے براہ راست شخص میں ایک طرح کی لہر بہتی ہے۔ کرنٹ آپ کے جسم کے ذریعے بھیجا جاتا ہے اور آپ کو اپنے جسم میں موجود الیکٹران انتہائی فعال ذرات بن جاتے ہیں۔ آپ کے اپنے برقی چارج کو اندر سے منتقل کر دیا گیا ہے اور توانائی باہر نکلنے کے آسان ترین راستے تک پہنچ جاتی ہے۔ اس طرح پانی نہیں ابلتا کیونکہ آگ اس کے اندر ختم ہو جاتی ہے، بلکہ پانی اپنے اندر کی توانائی میں تبدیلی کی وجہ سے ابلتا ہے۔ یوں لوگ اپنے جوہری میک اپ میں تبدیلی کی وجہ سے چونک جاتے ہیں۔